سیدہ مریم جو تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پہ ان کو چنیدہ بنا دیا، جہاں پہ ان کو برگزیدہ بنا دیا اور اس امر کا اعلان فرما دیا، ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، اللہ نے تجھ کو چن لیا ہے، تجھے پاک کر دیا ہے اور جہانوں کی عورتوں میں تجھے فضیلت کو عطا فرما دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امر کا بھی فیصلہ فرما دیا کہ سیدہ مریم کے گھر ایک بیٹے کی ولادت ہوگی جو بیٹا بن باپ کے پیدا ہوگا۔ حضرات گرامی قدر اللہ نے جناب جبریل علیہ السلام کو اس خبر کو دے کے سیدہ مریم کے پاس بھیجا اور ساتھ ہی اس بات کا پیغام بھی دے کے بھیجا کہ آپ نے بشارت ان کو دینی ہے۔ چنانچہ حضرت جبریل امین سیدہ مریم کی حلوت میں آئے اور یہ بات کہی، انما انا رسول ربی کی لی اہب لکی غلاما زکیہ، میں آپ کے رب کا بھیجا ہوا رسول ہوں اور آپ کو ایک بیٹے کی بشارت کو دینے کے لیے آیا ہوں۔ سیدہ مریم اس بات پر حیران ہوئی کہ میں نے تو کبھی کسی مرد کی حلوت کا تصور بھی نہیں کیا، میں نے تو کبھی کسی گناہ کا ارادہ ہی نہیں کیا، کہا میرے گھر بیٹا پیدا ہوگا، میں تو کئی بغاوت کرنے والی نہیں ہوں، کہا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر ہوگا۔ حضرات گرامی قدر سیدہ مریم حاملہ ہوئی، ان کے گھر جس وقت سیدنا مسیح علیہ السلام کی ولادت کا وقت آیا، سیدہ مریم بہت ہی پریشان تھیں اور الفاظ کہے تو کیا کہے، یا لیتنی مت قبل ھذا، اے کاش کہ آج سے پہلے میں مر چکی ہوتی، لوگوں نے مجھے بھلا دیا ہوتا، لوگوں نے مجھے تھا فراموش کر دیا ہوتا، یہ کتنی بڑی آزمائش ہے، میں تو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والی تھی، میں تو اللہ کی بندگی کرنے والی تھی، میں تو اس کی پوجا اور پرستش میں مصروف رہنے والی تھی، بستی والے میرے بارے میں کیسی بدگمانی کریں گے، میرے بارے میں کیا کچھ سوچیں گے۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اپنے بیٹے کو دیکھو، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو، اگر جب بستی میں جاؤ گی لوگ تم سے سوال کریں گے، تم نے جواب میں ایک ہی بات کہنی ہے، انی نذرت للرحمن صوما فلن نکلم اليوم انسیا، میں نے رب کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے، میں کسی بشر سے کلام نہیں کروں گی۔ حضرات گرامی قدر سیدہ مریم جو تھی اپنی جھولی مبارک کے اندر سیدنا مسیح علیہ السلام کو اٹھا کے آتی ہیں، بستی والوں نے وہی کہا جس کی توقع تھی، کہا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن نہ عمران کی بیٹی، نہ تیرا باپ برا آدمی تھا نہ تیری ماں نے خیانت کی تھی۔ سیدہ مریم نے اپنی انگلی کا اشارہ سیدنا عیسیٰ کی طرف فرما دیا، فاشارت الیہ، اپنی انگلی کا اشارہ جب سیدنا عیسیٰ کی طرف کیا، بستی والوں نے الفاظ کہے تو کیا کہے، کیف نکلم من کان فی المہدی صبیا، ہم اس سے کیوں کر کلام کریں گے جو بھی جھولنا نہیں آتا، جو بھی گود کا بچہ ہے۔ حضرات گرامی قدر ایسے عالم میں سیدنا عیسیٰ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے، نبوت اور رسالت بھی دی ہے۔ حضرات گرامی قدر سیدہ مریم کی طہارت کے بارے میں لب کشائی کرنے والے اور ان کے پر انگشتے جو تھا الزام کو دھرنے والے، وہ سیدہ مریم کی گود کے اندر موجود سیدنا عیسیٰ کے الفاظ دیکھ کے دھنگ رہ جاتے ہیں، حیران و ششدر ہو جاتے ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جہاں پر اللہ کی وحدانیت کی دعوت لے کے آئے، جہاں پر اولو العزم پیغمبر بن کے آئے، جہاں پہ رسول زماں بن کے آئے، جہاں پر روح اللہ بن کے آئے، جہاں پر کلمت اللہ بن کے آئے، جہاں پہ آیت من آیت اللہ بن کے آئے، وہاں پر اپنی والدہ کے تقدس و طہارت کا بیان کرنے والے بن کے آئے، وہاں پر ان کی پاک دامنی کا اعلان کرنے والے بن کے آئے، بستی کے لوگ حیران رہ گئے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کیسی دعوت ہے، سیدنا عیسیٰ کی بات کیسی بات ہے۔ انہوں نے آج سے پہلے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ جھولی کے اندر موجود ایک دن کا بچہ بھی کلام کر سکتا ہے۔